تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام احمد بن حنبل کی دعوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام شافعی کو جب زیارت ہوئی کہ حنبل کو کہنا کہ اپنے فتوے پہ ڈٹے رہنا، اگر تو آج میرے قرآن کے اس دین کے فتوے سے پیچھے ہٹ گیا تو میری امت گمراہ ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کو قید کر دیا گیا، روزانہ 80 کوڑے مارے جاتے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا۔ جب امام شافعی کے ہاں دعوت ہوئی، امام احمد بن حنبل آئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز عشاء وضو کے ساتھ پڑھی، نماز پڑھنے کے لیے گئے، بیٹی نے کھانا لگایا، کھانا کھایا، امام احمد بن حنبل نے ساتھ مصلی بھی رکھ دیا، ایک لوٹا پانی کا بھی بھر کے رکھ دیا کہ میرا والد امام شافعی کہتا ہے کہ میرا شاگرد بڑا نیک ہے، بڑا تہجد گزار ہے، اب یہ بیٹی ہے، اس نے جناب پانی کا لوٹا رکھ دیا کہ رات کو اٹھے گا، تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو اس وقت اس نے وضو کرنا ہے، پھر پریشانی نہ ہو۔ جب امام احمد بن حنبل کی امام شافعی کی بیٹی نے پانی رکھا تو اس وقت صبح کا وقت ہوا، جب امام احمد بن حنبل نماز فجر ادا کرنے گئے، یہ بیٹی بستر لپیٹنے کے لیے جب کمرے میں آئی، دیکھا لوٹا پانی کا ویسے بھرا پڑا ہے، واپس آئی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس گھر میں آئے اور جب واپس ہے تو بیٹی نے کہا ابا آپ تو کہہ رہے تھے میرا بیٹا میرا شاگرد ہے، بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، پوری رات اس نے اتنی ساری روٹیاں کھائی اور روٹیاں کھا کر کے نماز عشاء پڑھ کے سو گیا، صبح کو اٹھا ہے، اس نے میں نے رات کو پانی بھر کے رکھا تھا، لوٹا ویسا بھرا ہوا ہے، نہ اس نے تہجد پڑھی، نہ اس نے ذکر و اذکار کیا، تو یہ کیسے لے گئے ہیں؟ امام شافعی بھی پریشان ہو گئے، امام احمد بن حنبل کے پاس ہے، کہا حنبل بیٹا کیا ماجرا ہے کہ آپ نے رات کو نوافل بھی نہیں پڑھے، تہجد بھی نہیں پڑھی، آپ نے روٹی کھائی، میری بیٹی نے اعتراض کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا استاد محترم آپ کی بیٹی سچ کہتی ہے کہ جو لوٹا جس انداز میں بھر کے رکھا تھا ویسے رکھا، روٹی بھی میں نے پیٹ بھر کے کھائی، اتنی کھائی کہ زندگی میں کبھی نہیں کھائی، لیکن کیا کروں زندگی میں ایسی روٹی پہلی مرتبہ ملی ہے، میں ایک ایک لقمہ کھاتا تھا، پیٹ میں جاتا تھا، ہضم ہو جاتا تھا، مزہ آ رہا تھا، اسی لیے ساری روٹیاں بھی کھا گیا، اور لیکن اس روٹی میں برکت اتنی تھی کہ پوری رات مجھے نیند بھی نہیں آئی، پوری رات میں نوافل اپنی رات گزار دی اور عشاء کی وضو کے ساتھ میں نے فجر کی نماز بھی ادا کی۔ جب کھانا ایسا ہو تو پھر عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز بھی ادا ہو۔ جب سر پہ دوپٹہ نہ ہو اور ساتھ بیٹی آٹا گوندھ رہی ہو، زبان پہ گانے ہو، ساتھ ٹک ٹاک بن رہی ہو، تو پھر نماز عشاء بھی نہیں ملتی، پھر نماز فجر تو دور کی بات ہے، رات کو ذکر و اذکار بھی نہیں ملتا۔ آج ہمیں چاہیے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو یہ کہا کریں کہ بھئی جب روٹی بناؤ تو باوضو بناؤ، جب آٹا گوندھو تو باوضو گوندھو، جب یہ آپ کام کر رہے ہو ساتھ زبان پہ اللہ اللہ کی تسبیح کرو تاکہ تمہارے اس کام کا بھی اجر ملتا رہے، ساتھ تمہارے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اس کھانے میں بھی برکت آئے، پھر جو بھی اس کو کھانے کو کھائے گا یا تو پھر امام احمد بن حنبل جیسا پیدا ہوگا یا امام شافعی جیسا پیدا ہوگا یا پھر کوئی عالم پیدا ہوگا یا ولی پیدا ہوگا، پھر گلوکار پیدا نہیں ہوگا، پھر جناب کیا کہتے ہیں اس کو گانے بجانے والا اور ایکٹر پیدا نہیں ہوگا۔ جب ماں قرآن پڑھے گی، بہن قرآن پڑھ کے بھائی کو لوریاں دے گی، ماں قرآن پڑھ کے لوریاں دے گی، تو پھر بھائی وہ بیٹا وہ بچہ جو گود میں کھیلنے والا ہے جب وہ بڑا ہوگا تو وہ بھی قرآن پڑھے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں انہوں نے زندگی میں 13 سال کی عمر میں پہلا دفعہ جب ان کی ماں قاری صاحب کے پاس لے کر کے گئی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو قاری صاحب نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک نے استاد کو پہلے سبق میں 15 سپارے زبانی سنائے۔ قاری صاحب نے پوچھا یہ کہاں سے یاد کیے؟ کہا جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی تو ساتھ قرآن پڑھتے تھے میں بھی ساتھ یاد کرتا، جب ماں مجھے لوری دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی میں ساتھ یاد کرتا تھا، حتیٰ کہ آج 6-7 سال کی عمر میں نے 15 سپارے ماں کی گود میں حفظ کر لیے۔ تو قرآن کا
दूसरा हक कुरान को पढ़ना है और कुरान का तीसरा हक, पहला हक कुरान पर ईमान ले आना, दूसरा हक कुरान का कुरान को पढ़ना, तीसरा हक कुरान को समझना है। कुरान को समझना भी जरूरी है। इतना तो बंदा कुरान को समझ ले कि कम अज कम इंसान अपनी जो जिंदगी है 24 घंटे की, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार। ये कुरान का हक है। हम दुनिया का हर काम तो सीखते हैं, लेकिन कुरान के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। हम कहते हैं नहीं यार, अगर कुरान हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, कुरान समझ जाएगा, तो फिर ये स्कूल नहीं पढ़ सकेगा, फिर ये फौजी और पुलिस वाला नहीं लग सकेगा। और जब से ये हमारे माइंड बनी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमतों में हमारे हमें नौकरियां भी ऐसी देनी शुरू कर दी। डिग्रियां लेके बेचारे घूम रहे होते हैं, पैसे नहीं होते, फिर वापसी वही बाप दादे वाला काम करना पड़ता है। कई ऐसे नौजवान हैं जिनके पास डिग्रियां मौजूद है लेकिन नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि रिश्वत नहीं है या सिफारिश नहीं है। तो अल्लाह का ये कुरान ऐसी किताब है, तुम इसको पढ़ लो, खुदा की कसम, ना तुम्हें सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें रिश्वत की जरूरत पड़ेगी। हजरत मौला हकीम उल उम्मत हजरत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि कोई बंदा कुरान को सीने से लगा के जंगल में बैठ जाए, अगर अल्लाह वहां शहर न बनाए तो अशरफ अली थानवी की कब्र पे आ जाना, अशरफ अली थानवी उसका जुर्माना है। और ऐसा हुआ है, मैंने अपने उस्तादों से सुना है। आप देखते हैं कबीर वाला जाते हैं, फरूक भाई का बेटा वहां पढ़ता है, मैं वहीं से दौरा हदीस करके आया हूँ। दारुल कबीर वाला ये मेरे साथी हैं, दौरा हदीस के मौला अब्दुल फरूकी साहब। हमने उस मदरसे में हमें वो तारीख बतलाती है जब मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस जगह पर मदरसा बनाया, तो उस वक्त वहां पर एक दरख्त था और एक घर था, इधर कोई आबादी नहीं। और वहाँ एक दूसरा मदरसा है, जामिया शराई लोग अक्सर लोग भाई हमीद कप्तान ये फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं, ग्राउंड के साथ मदरसा है। शायद जो पुराने लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बाग और टोड़े हुआ करते थे गंदे। जब वहाँ दीन की दरसगाह बनी, अभी ये गए हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान मिल गए और वहाँ भी दौरा हदीस की क्लास लगा चुकी है। ये कुरान की बरकत है। जब कुरान पढ़ना शुरू हुआ तो अल्लाह ने उसको ऐसा आबाद किया, आज पूरी दुनिया में दारुल उलूम और सिराए उलूम के फुज़ाला दिन की तारीफ पहुंचा रहे हैं। जब वहाँ कुरान की इब्तिदा हुई तो एक उस्ताद है और 2-4 शागिर्द हैं, कोई आबादी नहीं, कोई मकान नहीं। तो कुरान जो है जहाँ भी तुम लेकर के बैठ जाओगे, अल्लाह उसी जगह को ऐसी इबादत बख्शेगा कि दुनिया वहाँ लौट करके आएगी, दुनिया वहाँ कुरान वाली जगह पर जमा हो जाएगी। तुम कुरान से मोहब्बत करो।